کبھی سوچا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کیسی ہوگی؟ آج ہم ایک سفر پر نکلیں گے اسلامی تصورات کی روشنی میں، جنت کے اندر، اور دیکھیں گے کہ آخر انسانیت کے لیے وہ کون سا ابدی انعام ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سوچے ذرا، وہ ایک لمحہ جب زندگی کی ساری بھاگ دوڑ، ساری مشکلیں سب ختم ہو جائیں، تو اس کے بعد کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے نا جو ہر انسان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ چلیں آج اسی سفر کا آغاز کرتے ہیں جو ہمیں اس سوال کے جواب کی طرف لے جائے گا۔ اچھا، تو ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے یوم حساب کے شور و غل کے ٹھہر جانے کے بعد، جب ساری انسانیت کا حساب کتاب ہو چکا ہے اور اب ایک روح اپنی ہمیشہ کی تقدیر کا فیصلہ سننے کے لیے منتظر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں خوف اور امید دونوں اپنی انتہا پر ہیں، اور پھر ایک نام پکارا جاتا ہے اور اعمال کی کتاب سیدھے یعنی دائیں ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے۔ اس ایک لمحے میں جیسے پوری زندگی کا خوف پگھل جاتا ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ نجات کا پروانہ ہے، جنت کی طرف پہلا سب سے پرسکون قدم۔ یہ خوشی یہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ اسے بس اندر نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، نہیں، یہ تو اس بات کا اعلان ہے کہ بھئی ہر شک، ہر ڈر، ہر وہم، سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم، اب صرف اور صرف سکون ہے۔ تو کامیابی کی خوشخبری ملتے ہی ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سفر اس منزل کی طرف ہے جس کا وعدہ تھا، یعنی جنت کے دروازوں کی طرف، جہاں ایک ایسا استقبال منتظر ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پتہ ہے، جنت کو دیکھنے سے بھی پہلے اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ میلوں دور سے ایک ایسی خوشبو آنے لگتی ہے جو دنیا کی کسی بھی خوشبو جیسی نہیں ہوتی۔ یہ جیسے ایک خدائی دعوت نامہ ہو جو روح کو اپنی طرف بلا رہا ہو۔ لیکن جنت میں داخل ہونے سے ٹھیک پہلے ایک آخری پیوریفیکیشن کا مرحلہ ہے۔ ایک نہر ہے، نہر حیات۔ اس کا پانی دل سے ہر منفی جذبے کو، حسد ہو، غم ہو، نفرت ہو، سب کو دھو ڈالتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں ان چیزوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دل کی صفائی کے بعد باری آتی ہے جسم کی۔ یہ فانی جسم جو تھک جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، یہ ایک کامل، ہمیشہ رہنے والی شکل میں بدل جاتا ہے۔ قد کیسا؟ حضرت آدم علیہ السلام جیسا۔ اور عمر؟ ہمیشہ کے لیے 33 سال، یعنی طاقت اور جوانی کا وہ عروج جو اب کبھی ڈھلے گا ہی نہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور یہ کوئی عام دروازے نہیں ہیں، یہ دراصل دنیا میں کیے گئے نیک اعمال کا ایک طرح سے اعزاز ہیں۔ ہر دروازہ ایک خاص نیکی کے نام ہے، جیسے باب الریان، وہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ تو اب روح بھی پاک، جسم بھی کامل۔ چلیں اب ان دروازوں سے اندر قدم رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر وہ دنیا ہے کیسی جو انسان کے ہر تصور، ہر سوچ سے بہت آگے ہے۔ ذرا یہاں کی بناوٹ کا تصور کریں۔ یہاں کی جو مٹی ہے وہ خالص زعفران ہے، راستوں پہ جو کنکریاں ہیں وہ موتی اور یاقوت ہیں، اور عمارتیں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہیں، اور ان اینٹوں کو جوڑنے والا جو مسالہ ہے وہ خالص کستوری ہے جس سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے۔ مطلب ہر چیز حواس پر ایک الگ ہی اثر ڈالتی ہے۔ اور کھانے پینے کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ یہاں ذائقے کا پورا کانسیپٹ ہی بدل جاتا ہے۔ سوچیں، پہلا کھانا جو پیش کیا جاتا ہے اس کے ایک نوالے میں، ایک لقمے میں 70 الگ الگ ذائقے ہوتے ہیں، اور سب سے کمال کی بات یہ کہ جس بھی چیز کا دل میں خیال آیا وہ فوراً سامنے حاضر، کوئی محنت نہیں، کوئی انتظار نہیں۔ قرآن میں جنت کی 4 خاص نہروں کا ذکر ملتا ہے، اور یہ کمال کی علامت ہیں۔ ایک نہر ہے پانی کی، ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ایک نہر دودھ کی، جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا۔ ایک نہر خالص شہد کی، اور ایک ایسی شراب کی جو صرف لذت دیتی ہے، اس کا کوئی نشہ یا نقصان نہیں ہوتا۔ مطلب ہر نعمت اپنی سب سے خالص، سب سے بہترین شکل میں موجود ہے۔ یہاں ایک اور بہت دلچسپ بات ہے، جنت کی پاکیزگی اتنی مکمل ہے کہ وہاں کوئی ویسٹ، کوئی فضلہ نہیں ہے۔ جو بھی کھایا پیا جاتا ہے وہ ایک خوشبودار ڈکار یا پھر کستوری کی خوشبو والے پسینے کے ذریعے ہضم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جسم کے عام افعال بھی ایک خوشگوار تجربہ بن جاتے ہیں۔
لیکن دیکھیں، جنت صرف خوبصورت جگہ اور بہترین کھانوں کا نام تو نہیں ہے۔ اس کی جو اصل خوبصورتی ہے نا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ یہ سب بانٹا جائے گا۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں ہمیشہ کی صحبت اور ملاپ کی۔ شاید جنت کا سب سے بڑا انعام اپنے پیاروں سے دوبارہ ملنا ہے۔ اور اللہ کی رحمت دیکھیں، اگر خاندان میں کسی کا درجہ کم بھی ہونا تو اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بھی بلند کر دیتے ہیں تاکہ پورا خاندان ایک ساتھ رہ سکے۔ سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن اپنی سب سے بہترین، سب سے خوبصورت اور جوان حالت میں۔ اور یہاں ایک بہت اہم نکتہ سمجھنے والا ہے۔ دنیا میں جو نیک خواتین تھیں، جنت میں ان کا مقام وہاں کی حوروں سے بھی کہیں زیادہ بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت اور پرہیزکاری کی وجہ سے انہیں ملکہ کا درجہ دیں گے، جس سے ان کا حسن اور مرتبہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ اچھا، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کا اصل اندازہ شاید اس ایک شخص کی کہانی سے ہوتا ہے جو جہنم سے نکلنے والا بالکل آخری انسان ہوگا۔ یہ کہانی، یہ امید کی انتہا ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ شخص جب جہنم سے نکلتا ہے نا، تو بس ایک درخت کا سایہ مانگتا ہے، پھر تھوڑا آگے ایک اور درخت کا، ہر بار وعدہ کرتا ہے کہ بس اب اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھ کر اس کی ہمت بڑھتی جاتی ہے، بڑھتے بڑھتے وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اور تب اللہ تعالیٰ اس کی حالت پر مسکرا دیتا ہے اور اسے نہ صرف جنت میں داخل کرتا ہے بلکہ یہ دنیا اور اس جیسی 10 دنیاؤں کے برابر جگہ عطا کرتا ہے۔ جنت کی یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ، لیکن پھر بھی تو سوال ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا، کیا یہ خوشی کبھی ختم بھی ہوگی؟ اور دوسرا، سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ چلیں اب اس سفر کے بالکل آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں ہر خوشی کے ساتھ ایک ڈر لگا رہتا ہے، اس خوشی کے ختم ہو جانے کا ڈر، یعنی موت کا ڈر۔ یہ ایک ایسا خوف ہے جو ہر جاندار کو ہوتا ہے۔ جنت میں اسی خوف کو جڑ سے ختم کر دیا جائے گا۔ موت کو ایک مینڈھے کی شکل دی جائے گی اور اسے جنت اور جہنم والوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ایک اعلان گونجے گا، اے جنت والو، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، موت اب کبھی نہیں آئے گی۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو سب سے بڑا انعام ہے، وہ انعام جس کے آگے جنت کی ہر نعمت ہیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کے حجاب ہٹا دیں گے اور اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور اللہ فرمائے گا، آج میں تم سب پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں اور اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہی ہے اصل ہمیشہ کی کامیابی۔ تو جنت میں ایک دن کچھ ایسا ہوگا، یہ ہے وہ ہمیشہ کی خوشی والی منزل۔ لیکن یہ آخری سوال ہم سب کے لیے ہے کہ اگر منزل یہ ہے تو پھر ہمارا آج کا سفر کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہی آج کا سفر ہی تو کل کی منزل طے کرے گا۔